عبده المصطفى خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعشيرته وعترته وجميع أولاده وعلينا أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الخليل الكريم. سبھی احباب محبت اور ذوق شوق سے مل کر درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. ساری عمر دی اے ہو کمائی، ساری عمر دی اے ہو کمائی، جگ چھڑ کے سارا سونے نال لائیے. ساری عمر دی اے ہو میں کچھ بھی نہیں ساں لجپال میری، میں کچھ بھی نہیں ساں لجپال میری. تسی جان دے ہو جو نحال میرے، تسی جان دے ہو جو نحال میرے. تیرے نام تو آقا، تیرے نام تو آقا میں بگڑی بنائی. ساری عمر دی اے ہو. کچھ ناراض لگتے ہیں، آپ نہ بولنا چاہتے ہیں، نہ آپ چپ رہنا چاہتے ہیں، نہ آپ میرے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. آپ سارے احباب حضور کی نعتیں میرے ساتھ مل کر پڑھیں. سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا، سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا. سر تاج داراں دا جھکدا میں ویکھیا، سر تاج داراں دا جھکدا میں ویکھیا.
بعد بادشاہی تو بعد بادشاہی تو تیری گدائی ساری عمر دی اے ہو جیڑی دل نو دے سکون ایسی دوا نہیں جیڑی دل نو دے سکون ایسی دوا نہیں کسی دوا دنال سانو شفا نہیں کسی دوا دنال سانو شفا نہیں دیدار تیرا دیدار تیرا ساڈی دوائی ساری عمر دی اے ہو یا ماشاء اللہ زینت مسند صدارت رونق صفوف علماء ہزاروں دلوں کی دھڑکن عزت مآب پیر طریقت حضرت قبلہ والا شان پیر سید ذوالفقار علی شاہ صاحب المعروف چند جی سرکار جھنڈیاں والی سرکار دامت برکاتکم العالیہ رونق محفل میزبان مکرم و محتشم فاضل جلیل عالمی نبیل حضرت علامہ مولانا لیاقت علی چشتی صاحب خطیب مسجد حاضہ اور سٹیج کی زینت جمی حضرات علماء کرام نعت خوانان شیر لسان برادران اسلام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں مجھے یہ دیکھ کر مسرت ہو رہی ہے شادمانی ہو رہی ہے کہ مجھے غالباً 1 سال یا 2 سال پہلے اس مسجد کے اندر ایک بار آنے کا اتفاق ہوا اور آج پھر آپ لوگوں کی محبت اور چاہت کی چھتری میں مجھے بار دیگر اس سائے سے لطف اندوز ہونے کا موقع مل رہا ہے میں اپنے پروردگار کا جتنا شکر ادا کروں اتنا تھوڑا ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے بلا کر میرے مدنی ماہی کے ذکر کو سننے کے لیے اور اس مدنی ماہی کی محبت کی باتوں کی تار کو چھیڑنے کے لیے ایک موقع میسر فرمایا ہے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے کی اور آپ سبھی احباب کو حق سن کر ہم سارے لوگوں کو حق پر عمل کی توفیق رفیق مل جائے جو کچھ مجھے حکم ارشاد ہوا وہ ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حضور کی مربت حضور سے مودت اور سرکار کی سیرت یہ پیغامات ہیں دوستان گرامی قدر ہر انسان کے دل میں یہ بات بالکل پتھر پر لکیر کی مثل ہے کہ ہم سارے دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں لیکن ہم ایک حد تک خود مختار ہیں اور ایک حد تک محتاج ہیں
نہ تو ہم کلی خود مختار ہیں کہ جو کچھ چاہیں وہ کر سکیں، اور نہ ہی ہم بالکل یوں ہیں کہ ہمارے قدموں کے اندر ڈنگا ہو اور منہ میں کڑیالہ ہو کہ ہم کر ہی کچھ نہ سکیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایک حد تک ہم خود مختار ہیں۔ بولیے، اس بات کا معنی اگر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ ہم خود مختار ہیں، خود مختار کا مطلب ہے جو کچھ چاہیں وہی کچھ کر دیں، اور محتاج کا مطلب ہے کہ ہم کچھ کر ہی نہ سکتے ہوں، ایسی بات نہیں۔ ایک حد تک ہم خود مختار ہیں، ایک حد تک ہم محتاج ہیں۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ کس انسان کی یہ حسرت نہیں ہوتی کہ وہ رنگ کا گورا چٹا ہو، با کمال ہو، خوبصورت ہو، لوگ ٹک ٹکی باندھ کر اس کے چہرے کو دیکھیں، ہر انسان کی تمنا ہے۔ لیکن میرے رب کی مرضی ہے، کسی کو رنگ کا سانولا پیدا کرتا ہے تو کسی کو رنگ کا کالا پیدا کرتا ہے تو کسی کو گورا چٹا پیدا کرتا ہے۔ بندوں کی مرضی ہزار بار ہو، لیکن بندے کی مرضی کا سکہ نہیں چلے گا۔ ایمان سے بتائیں، بندہ محتاج ہے اس سلسلے میں یا خود مختار؟ سوچ لیں، ہم اس سلسلے میں رب کے محتاج ہیں۔ کس انسان کی یہ حسرت نہیں ہے کہ بندہ مدینہ منورہ کی دھرتی پر پیدا ہوتا، لالا موسیٰ کھاریاں کی سرزمین پر پیدا ہو کر لینا کیا ہے، اور کس کی کیا تمنا کہ یہاں ہمیں ملے گا کیا۔ اگر ہمارا بس چلتا تو ہم اس وقت پیدا ہوتے جب آمنہ کا لال دنیا میں آ رہا تھا۔ تو چونکہ ہم مجبور ہیں، پیدائش کے حوالہ سے بھی ہم مجبور ہیں، ہم رنگ کے اعتبار سے بھی مجبور ہیں، ہم وطن کے اعتبار سے بھی مجبور ہیں، ہم رب کے محتاج ہیں، ہم خود مختار نہیں ہیں۔ بولو ہم۔ اب جس وقت انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ہزار جتن بندہ کرے، تگ و تاز کرے، پوری ٹیموں کو بٹھائے، ڈاکٹر حضرات ہوں، اور وہ یہ چاہیں کہ اس بندے کو ایک سانس بھی ہم مہلت دلوا سکیں، تو بتائیں ہو سکتا ہے؟ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ تو ایمان سے بتائیں، جب زندگی ملی ہے تب بھی ہم رب کے محتاج ہیں، جب زندگی ختم ہوگی، اخروی جہاں کو سدھارنے والے ہوں گے، تب بھی ہم محتاج ہیں۔ تو خود مختار تو نہ ہوئے، لیکن اس محتاجی کا معنی یہ نہیں ہے کہ بالکل ہم کر ہی کچھ نہیں سکتے۔ اب اگر غور کریں تو ہمارے ان پنڈلیوں کے نیچے کچھ لگا ہوا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ بولیے۔ اس کو پاؤں کہتے ہیں۔ یہ پاؤں ہمارے محتاج ہیں، ہمارے نوکر ہیں، ہمارے غلام ہیں، ہمارے خدمت گار ہیں۔ ہم چاہیں تو ان قدموں سے رات کے اندھیرے میں کسی کلب کے اندر جا کر ساری رات بے حیائی کی ایک مجسم صورت بن جائیں، اور چاہیں تو انہی قدموں کے بل بوتے پر محلے کی مسجد کی پڑی ہوئی چٹائی کی چھاتی پر کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھیں۔ ایمان سے بتائیں، ہم خود مختار بھی ہیں یا کوئی نہیں؟ کچھ ڈھیلے بولتے ہیں، لگتا ہے آپ کو میری بات سمجھ نہیں آتی یا آپ سمجھنا نہیں چاہتے۔ یہ ہمارے ہاتھ ہیں، یہ ہمارے ملازم ہیں، یہ ہمارے نوکر ہیں، یہ ہماری مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان ہاتھوں سے سیاہ کریں، سفید کریں، ہم چاہیں تو کسی بندے کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ ماریں، اور اگر چاہیں تو انہی ہاتھوں سے رب کا قرآن اٹھا کر پڑھیں۔ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ محتاج ہیں یا خود مختار؟
یہ ہمارے کان ہیں ہمارے سر کے اندر لگے ہوئے، یہ بھی ہمارے ملازم ہیں۔ ہم چاہیں تو ساری ساری رات انٹرنیٹ پر بیٹھ کر مائکرو فون لگا کر ساری رات انڈین یا یورپین گانے سنیں، اور چاہیں تو انہی کانوں سے بابا خادم حسین رضوی کی تقریریں سنیں۔ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ خود مختار ہیں یا کوئی نہیں؟ یہ ہماری آنکھیں ہیں، یہ بھی ہماری ملازم ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ان سے بے حیا ننگی تصویریں دیکھیں، اور چاہیں تو انہی آنکھوں سے رب رسول کے دین کا علم پڑھانے والے علماء، اولیاء، اکابر، سلف صالحین کے چہروں کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھیں۔ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ محتاج ہیں یا خود مختار؟ المختصر، جن چیزوں کے اندر ہمارے رب نے ہمیں محتاج بنایا ان میں تو ہم کر ہی کچھ نہیں سکتے، وہاں تو ہمارے سلطنت کا سکہ چلتا ہی نہیں ہے۔ لیکن جن چیزوں کے اندر میرے رب کی ذات پاک نے ہمیں اختیار دیا ہے، ان چیزوں کے اندر ہماری مرضی چل سکتی ہے یا نہیں؟ وہاں اگر ہم اپنی طبیعت کا فیصلہ کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ آؤ، جن چیزوں کے اندر ہماری مرضی نہیں چلی، نہ چلنی تھی، وہاں تو ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ لیکن جہاں ہمارے رب کی ذات نے ہمیں کچھ اختیار دیا ہے، وہاں اگر ہم اپنی طبیعت کا فیصلہ کریں تو وہاں ہماری طبیعت کا فیصلہ ہو سکتا ہے، وہاں اپنی طبیعت کا فیصلہ کرنا چھوڑ دیں۔ بولو وہاں۔ دوستان گرامی قادر، ہماری مرضی ایک کام کرنے پر بن جاتی ہے، یہ کام ایسے ہونا چاہیے، اس طرح کام کریں گے، یہ ہماری طبیعت ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی طبیعت کے گھوڑے کے منہ میں لگام دے دیں، اپنے طبیعت کے گھوڑے کے قدموں میں ہم ڈنگا ڈال دیں، اور طبیعت آمنہ کے لال کی کا فیصلہ مانے کہ میرے نبی کریم کی طبیعت بھی ہے، جو میرے نبی کریم کی طبیعت کی مانے گا، خدا کی قسم وہ طبیعت نہیں رہے گی، وہ شریعت بن جائے گی۔ اپنی طبیعت بھی ہے ہماری، اور ایک طبیعت ہے میرے مدنی مائی کی۔ ہم اگر اپنی طبیعت سے کوئی کام کریں گے تو وہ طبیعت ہی ہے، لیکن اگر وہی کام کریں میرے نبی کریم کی طبیعت کے مطابق، میرے دوستو اپنی مرضی نہ کریں، حضور کی مرضی استعمال کریں، وہ طبیعت نہیں رہے گی۔ بولو وہ رب کی شریعت بن جائے گی۔ جب رب کی شریعت بن جائے گی، دوستان گرامی قدر، پھر آمنہ کا لال راضی ہو جائے گا۔ جب آمنہ کا لال راضی ہو جائے گا، رب راضی ہو جائے گا۔ جب رب راضی ہو جائے گا، پھر سارا جگ راضی ہو جائے گا۔ یہ ہے مدنی ماہی کی مرضی، اور یہ ہے میرے نبی کی سیرت کا پرچار۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بندے کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے یا کوئی نہیں؟ جن کو ہیں وہ بول دیں، بقیہ خاموش رہیں تو بہتر ہے۔ جن کو اپنی جان سے محبت ہے وہ بول دیں۔ جان سے محبت ہے، ہر انسان کو جان سے پیار ہے، خدا کی قسم جانوروں کو، حتیٰ کہ جنگلی درندے بھی جان سے محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جان پر کھیلنا پڑ جائے وہ نہیں رکتے، نہ درے کرتے ہیں۔ کبھی اپنے بچوں کو اپنے قریب بٹھانے والی مرغی کی حالت دیکھ لیں دوستان گرامی قدر، اگر اس کی جان پر حملہ ہونے لگے، وہ نہیں دیکھتی کہ بلی قد کاٹ میں اس سے کتنی بڑی ہے، وہ اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے بلی پر جھپٹ جائے گی۔ اگر بلی پر شیر حملہ کرنے لگے، واللہ جان کی محبت کی بنا پر بلی شیر پر بھی جھپٹ جائے گی۔ یہ جان کی محبت ہوتی ہے۔
مجھے بھی جان سے پیار ہے، تمہیں بھی جان سے پیار ہے، جان سے محبت کرنی بھی چاہیے۔ کون کہتا ہے کہ جان سے پیار نہ کرو؟ لیکن میں کہوں گا میرے بھائی، جان سے اتنا پیار کرو جتنا پیار کرنے کا آمنہ کے لال نے حکم دیا ہے، جتنا میرا نبی جان سے پیار کا حکم دیتا ہے۔ اگر اس سے بڑھ کر جان سے ایک بالشت بھی تم پیار کرو گے، واللہ وہی وبال جان بن جائے گا۔ اگر رسول اللہ کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق جان سے پیار کرو گے، وہ جان سے پیار کرنا بھی ثواب بن جائے گا۔ اللہ یا رسول اللہ۔ یہ کسی مولوی یا مفتی کی مرضی کے مطابق کی بات نہیں کر رہا، کوئی علامہ ہو، کوئی فہامہ ہو، کوئی وقت کا بہت بڑا عالم ہو، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ خدا علم یزل نے فرمایا، دنیا والو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے بہترین چال چلن، بہترین انداز زندگی گزارنے کا ڈھاب اور سلیقہ آمنہ کے لال کو بنایا ہے۔ اپنی مرضی نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ جان سے محبت ہے، مجھے بھی تجھے بھی جان سے محبت ہے۔ ہجرت کی کالی سیاہ رات آئی میرے دوستو، وہاں میرے نبی کریم کے چہیتے صحابی حضرت حیدر کرار میرے حضور نے فرمایا، اے علی المرتضیٰ، خدا کے شیر، آج رات گھنونی ہے، رات کا اندھیرا ہے، سناٹا ہے، آمنہ کے لال کا بستر ہے۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرے بستر پر علی المرتضیٰ رات کو سو جائیں۔ حضرت حیدر کرار عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ لبیک، میں سو جاؤں گا، حاضر ہو۔ میرے حضور نے فرمایا، اے علی ذرا غور کرو، آج میرے بستر پر سونا یہ کوئی میٹھی کھیر نہیں ہے۔ فرمایا ننگی تلواریں لے کر دنیا انتظار کر رہی ہے، آج میرے بستر پر سونا موت کو دعوت دینا ہے۔ اے علی المرتضیٰ فیصلہ کر کے بتاؤ نا۔ خدا کی قسم پھر حیدر کرار بولے، کہنے لگے، اے آمنہ کے لال، اے نبیوں کے امام، مجھے جان سے بڑی محبت ہے، جان سے بڑا پیار ہے۔ مدتیں جان سے محبت کرتے کرتے گزر گئی ہیں، لیکن دل کی حسرت ہے، ہائے کاش کبھی کوئی وقت آ جائے جان علی کی ہو، کام نبی کے آ جائے۔ اللہ کی قسم جب جان علی کی ہو، کام نبی کے آئے گی، میری جان کی قیمت پڑ جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری۔ میرے ویر، میرے بھائی، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، کوئی دکاندار ہو، اس کی بھی جان اسے بڑی پیاری ہے، کوئی کارخانہ دار ہو، اسے بھی اپنی جان بڑی پیاری ہے، لیکن حیدر کرار کی جان کی قیمت کیا ہوگی، اور حیدر کرار کو جان کی محبت کتنی ہوگی۔ لیکن بتایا، یا رسول اللہ، میرے دل کی حسرت ہے، میرے دل کی انگڑائی ہے کہ جان علی کی ہو، کام نبی کے آ جائے۔ یا رسول اللہ، تیری آرزو میں جینا، تیری جستجو میں مرنا، یہی میری زندگی ہے، یہی میری بندگی ہے۔ رومی کشمیر فرماتے ہیں، جیو جان پیاری منگے، جیو جان پیاری منگے، تے ترت تلی تے ہری سر منگے، تے پہل پچانیے، تے بھتی عذر نہ کری۔ جنہ دکھاں وے
وچ دل بر راضی سکھ نہ دو وارے دکھ قبول محمد بخشا جے راضی رہن پیارے نعرہ تکبیر ذرا گج وج کے نعرہ مارو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جان سے ہر کسی کو محبت ہے لیکن حضرت حیدر کرار سے بڑا معلم کون ہوگا انہوں نے ہمیں بتایا لوگوں اگر مدنی مائی کی بارگاہ میں جان لے کر سودا بن جائے تو سودا کر لینا گھاٹا کوئی نہیں ہے اے لوگوں آمنہ کا لال راضی ہے جان دے دو آمنہ کے لال کو راضی کر لو اس میں تمہارا بھلا لیکن ہم یہ بات میں تھوڑی سی دیر کے بعد کرتا ہوں اچھا مجھے بتائیں کہ ان روپوں پیسوں سے محبت ہوتی ہے لوگوں کی یا کوئی نہیں سوچ کے بتا دیں پوچھ کر بتا دیں رقم کی دولت کس کے اندر نہیں ہے اللہ کی قسم اگر دولت کی محبت نہ ہوتی کبھی بیٹا ماں کے منہ پہ تھپڑ نہ مارتا اگر دولت کی محبت نہ آتی بھتیجا چچے کا گریبان نہ پھاڑتا اگر دولت کی محبت نہ ہوتی 500 یونٹوں کی جگہ 5500 یونٹیں کوئی نہ لکھتا اگر جان کی محبت نہ ہوتی پانی کے اندر دودھ کے اندر پانی اور پاؤڈر کوئی نہ ملاتا اگر جان کی محبت نہ ہوتی اگر مال کا پیار نہ ہوتا کھانے کے چاریوں میں بھیڑ بھاڑ نظر نہ آتی مقدمے بازیاں نہ ہوتی یہ مال کی محبت ہے جس نے اندھا کر دیا نہ بھائی دیکھا جا رہا ہے نہ بیٹا دیکھا جا رہا ہے نہ پڑوسی دیکھا جا رہا ہے لیکن میرے ویر اگر مال سے بھی محبت کرنی ہے اتنی محبت کرو جتنی محبت میرے مدنی ماہی نے سکھائی ہے اگر اس سے بڑھ کر مال سے بھی محبت کرو گے یہ بھی وبال بن جائے گا مال سے بھی پیار کرنا ہے تو اتنا ہی پیار جتنا حضور نے بتایا ہے اچھا ہمارے مال کی ہمیں محبت ہے تو صدیق اکبر کو کوئی مال سے پیار نہ تھا تبوک کا موقع آیا خشک سالی کا اعلیٰ عرصہ ہے میرے حضور نے صحابہ کی جماعت میں صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ آج اسلام پر کڑا وقت آ گیا ہے تبوک کا ویلا ہے میرے صحابہ جو کسی کے پاس ہے لے کر آؤ نا تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل آمنہ کے لال کا چہیتا صحابی حضرت صدیق اکبر اٹھے کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت فرمائیے غلام گھر میں چلا جائے دوستو صدیق اکبر خرامہ گھر میں گئے گھر کا جتنا سامان ہے گٹھڑی میں باندھا جب نکلنے لگے دیواروں پر ہاتھ مارا دیواروں میں سوئی نہ رہ جائے گھر کی دیواروں میں لوگ سوئی کو لگا دیتے ہیں کہ یاد آنے پر اس کو یہاں سے نکال لیا جائے صدیق اکبر گھر کی دیواروں پر ہاتھ مار رہے ہیں آج مدنی مائی کو راضی کرنا ہے میرے گھر میں میری سوئی بھی بچنی نہیں چاہیے گٹھڑی میں باندھا سارا سامان مال گٹھڑی میں باندھ کر سر پر رکھا جب بیرونی دروازے سے نکلنے لگے نا عشق نے دل کے اندر ایک آنچ روشن کر دی کہا صدیق تو سمجھ رہا کہ سارا مال نبی کی بارگاہ میں لے کے جا رہا ہوں یہ جو تو نے کپڑے پہنے ہیں یہ بھی تو تیرے مال ہے صدیق یہ بھی تیرا مال ہے صدیق اکبر واپس مڑے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ واپس مڑے تن کے کپڑے اتارے اتار کر ٹاٹ کا لباس پہننا پھر بٹنوں کو بھی اتار کے رکھ دیا بٹنوں کی جگہ ببول کے کانٹے لگا لیے
ببول کے کانٹے لگا کر گٹھڑی کے اندر رکھا، سب کچھ رکھ کے سر پر رکھا، مدنی مائی کی بارگاہ میں پہنچے۔ ادھر صدیق اکبر کشاں رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہ پہنچتے ہی گئے، ادھر فراز عرش جبرائیل بھی آ گیا۔ جبرائیل بھی رب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ یا رسول اللہ، غلام حاضر ہوا ہے، کیا حکم ہے؟ یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے کہ صدیق اکبر کو ہمارا سلام پیش کر دو نا۔ یا رسول اللہ، سلام ہو گیا۔ اب ایک نظر ذرا زمین سے اٹھائیے تو صحیح، عرشوں کی جانب دیکھیے تو صحیح، مدنی ماہی ذرا اپنی نظر کو اٹھائیے تو صحیح۔ حضور نے نظر اٹھائی، کیا دیکھا کہ آج عرشوں کے جتنے ملائکہ ہیں وہ ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ وہ عرش کے جتنے ملائکہ ہیں ٹاٹ کا لباس پہن کر ببول کے کانٹے لگا کر عرشوں پر نظر آ رہے۔ یا رب العالمین، یہ کیا نظارہ ہے؟ فرمایا میرے یار، تیرے صدیق نے آج اپنی محبت کا ثبوت پیش کیا۔ میرے رب کو ان کی محبت اتنی پسند آئی ہے کہ رب نے عرشوں والوں کو بھی وہ رنگ اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ جان سے بھی محبت ہو تو دیکھو، جنہوں نے یہ بات سمجھی کہ جان سے کتنی محبت ہونی چاہیے، انہوں نے نبی کریم کی بارگاہ میں ایک پلیٹ میں رکھ کر جان پیش کی ہے۔ اور جن کو یہ پتا ہے کہ اس دولت کی ویلیو کیا ہے، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں اپنی دولت ڈھیر لگا دیتے ہیں اور سرکار کے قدموں پر ریل پیل کر دیتے ہیں۔ دوستانی گرامی قدر، اگر ہمارے ہاں کوئی آدمی ایسا ہو جس کی شادی ہو جائے، 1 سال شادی اس کی رہے، بیگم کے ساتھ رہے، سال کے بعد اسے اتفاقاً موت آ جائے، ہماری زبانوں پر ایک جملہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اس بیچارے نے دنیا میں کیا دیکھا ہے، یہ کل اس کی شادی رچی ہے، اس کی دلہن آئی ہے اور آج یہ بیچارہ قبرستان کی جانب جا رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں جان سے محبت کی بات کرتے ہو، مال سے محبت کی بات کرتے ہو، گھر والوں سے محبت کی بات کرتے ہو۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت حنظلہ۔ شادی کی رات ہے، شب زفاف ہے، حجلہ عروسی میں بیوی آپ آ گئی ہے، اپنی بیوی کے قرب میں پہنچے ہیں، یہی وقت گزر رہا، ان سے دل کی بات کر رہے ہیں۔ کتنا عرصہ گزرا ہوگا، دل میں اس سے ملاقات کی مروتیں محبتیں اٹھی ہوں گی۔ آج جب ملاقات کا وقت آیا، ابھی زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ کسی نے دروازے سے گزر کر آواز دی، الجہاد الجہاد الجہاد، لوگوں تمہیں آمنہ کا لال بلا رہا ہے۔ کچھ سبحان اللہ ڈھیلی کہتے ہیں، آپ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ جس بندے کی سال بھر شادی بیوی کے ساتھ رہ کر رچی بسی رہے، وہ تو ہو گیا بیچارہ، لیکن مجھے بتائیں جس کی شادی ہوئی ہے اور آج شب زفاف ہے، زندگی کی وہ رات ہے جس کو دنیا انتظار میں گزارتی ہے، نہ جانے 50 سال جس لمحے کے لیے رکے رہتے ہیں۔ تیری اگر زندگی کا وہ لمحہ قیمتی ہے، مجھے بتا حضرت حنظلہ بھی انسان ہی تھے، بیوی کے قرب میں ہیں، دروازے پر آواز آئی الجہاد الجہاد۔ حضرت حنظلہ نے کوئی دیر نہیں لگائی، فوراً اٹھے دوستو، اپنی تلوار کا دستہ تلوار ٹانکی تھی، دیوار کے ساتھ کیل پر لگی ہے۔ حضرت حنظلہ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا، دروازے سے نکلنے لگے۔ حضرت حنظلہ کی بیوی سے رہا نہ گیا، بجلی کی تیزی سے اٹھی، حضرت حنظلہ کے کپڑے کو پکڑا اور کہنے لگی حنظلہ میں تیری محبوبہ، میری زندگی تیرے لیے مچلی رہی، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت حنظلہ فرمانے لگے او میری بیوی، اگر میں تیرا محبوب ہوں تو میرا بھی کوئی محبوب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
اگر تو میری محبوبہ ہے میں تیرا محبوب ہوں تو کوئی میرا بھی محبوب ہے۔ اے حنظلہ ایک لمحہ کے لیے رکو تو صحیح، میری جانب دیکھو تو صحیح، میں کتنا حسن والی ہوں، میرے حسن کی زنائیوں کا ذرا ایک بار نظارہ تو کیجئے نا۔ حضرت حنظلہ فرمانے لگے جو آمنہ کا لال ہے، جو نبیوں کا امام ہے، ان سے بڑھ کر جہاں میں کوئی مائی کا لال آیا ہی کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کی نظر پڑ گئی اس بات پر، وہ بھی بڑے شیدائی ہیں، وہ محبت کے متوالے ہیں اور وہ مرقع اور مجسمہ ہیں پیار کا۔ کہتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک ہی جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک ہی جان دو، کروں تیرے نام پر جان فدا، نہ بس ایک ہی جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، تو جہاں سے بھی نہیں بھرا، کروں کیا کروڑوں۔ یہ ہیں ان عاشقوں کی باتیں جنہوں نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا مفہوم سمجھا، اور ایک ہیں ہم ملنگ، ایک ہیں ہم مست بابے، ایک ہیں ہم جو اپنی زندگی کے اندر ساری زندگی حضور کی غلامی کا پرچار کرنے والے، ہم فقط میلاد منانے والے، ہم نبی کے کردار کی بات نہ سنتے ہیں نہ سناتے ہیں، ہم ہیں جشن والے، ہم مشن والے نہیں ہیں، ہم رسول اللہ کے نام کا پرچار کرتے ہیں۔ ہائے کاش کبھی نبی کے کام کی بھی بات ہو۔ سبحان اللہ۔ بولو کیا کرتے ہیں؟ جان سے پیار ہے ہمیں، بولو جان سے پیار، مال سے پیار، اولاد سے پیار، گھر والوں سے پیار ہے نا، بولو۔ آپ دیکھ لیں ملک پاکستان کی نگری نگری میں کونا کونا گوشہ گوشہ میں کتنے مت والے ہیں جو صبح و شام یہ نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کتنے ایسے عاشق ہیں جو کہتے ہیں نبی کے فدائی ہیں، نبی کے غلام ہیں، نبی کی غلامی کا دعویٰ کرنے والے۔ ایک نظارہ دیکھ لینا آج تیرے فلسطین پر کون سا وقت آیا ہے، تیرے مسلمان بھائیوں کی عزتوں کو اچھالا جا رہا، تیری اسلامی بہنوں کی عزت کو تار تار کیا جا رہا، بچیوں کو ذبح کیا جا رہا، بچے نہتے قربان ہو رہے ہیں۔ لیکن یہاں کا مزدور ہے، تیرے میرے ملک کے اندر رہنے والا کوئی مزدور ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں۔ تیرے میرے دیش کا رہنے والا کوئی دکاندار ہے، وہ بھی یہی نعرہ لگا رہا ہے کہ ہم مذمت کرتے ہیں۔ تیرے میرے دیش کے اندر رہنے والا تاجر بھی یہی کہہ رہا ہم مذمت کرتے ہیں۔ تیرے میرے دیش کے رہنے والا وزیر بھی یہی کہہ رہا ہم مذمت کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مجھے بتانا او لوگوں مذمت ہی سارا جہان کرے گا یا کوئی ان کی مدد بھی کرے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فلسطین زندہ باد، فلسطین، فلسطین، یہودی مردہ آباد، یہودی، یہودی، نعرہ حیدری۔
میرے تیرے مدنی مائی کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا دنیا والوں من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا او لوگوں جب کوئی برا کام دیکھو ہمت ہو ہاتھ ڈال کر وہ روک دو، اگر ہاتھوں والی ہمت نہ ہو تو لوگوں دل میں برا جانو، زبان سے روک دو، زبان سے بھی نہ روک سکو تو لوگوں پھر اپنے دل میں برا جانو۔ مجھے بتاؤ اگر فلسطین کی محبت کا دعویٰ فقط سارا جہان زبان سے کرے، ہم ان کے متوالے ہیں، مجھے بتاؤ ان کی مدد کون کرے گا؟ اور اس حدیث کو استعمال کب کریں گے؟ من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے بندہ کوئی بھی ہو اگر وہ کوئی برا عمل دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی ہمت نہ ہو تو پھر زبان سے روکے، اور اگر ہاتھ سے زبان سے بھی نہ روکے تو کم از کم دل میں تو برا جانے نہ۔ ہم سارا پاکستان ہیں، بتاؤ ہماری کیا ان کی جانب مدد جا رہی ہے؟ میں کہتا ہوں امریکہ کے اندر رہنے والا بادشاہ ہے، اس کے پاس دولت کی ریل پیل ہے، اس کی آبرو کے اشارے پر دنیا ناچتی ہے، لیکن ہمارے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ قدموں کی ٹھوکر پہ میں رکھتا ہوں یہ تاج خسرواں، میرے آقا میرے مولا ہیں رسول عربی۔ میری نظر میں کھاریاں اس جی ٹی روڈ پر ایک گنیریاں بیچنے والا بندہ امریکہ کے صدر سے زیادہ عزت والا اس وجہ سے ہے کہ یہ آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ عزت والا زیادہ ہے۔ تو بتاؤ فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان بھائی ذبح ہو رہے ہیں، ہمیں کیا ہے؟ ہم عاشق تو رسول اللہ کے ہیں نا۔ بتاؤ اگر رسول اللہ کے بتائی اصول کے مطابق ہم جان سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے کھوکھلے نعرے ہمیں کچھ دستک دے کر سمجھاتے ہیں یا نہیں؟ بولیے۔ انجم اشرف نامی ایک شاعر ہوا ہے، میں آپ کو عرض یہی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، اور شروع میں نے ایک بات کی ہے کہ اپنی مرضی کو چھوڑ دو، یہ تیری طبیعت کا فیصلہ ہے۔ اگر اپنی طبیعت کے گھوڑے کو تو لگام دے گا، رسول اللہ کی طبیعت کو مانے گا تو وہ شریعت بن جائے گی۔ انجم اشرف نامی ایک شاعر ہوئے، پنجابی ہیں، انہوں نے بڑی کمال کی بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دا سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، اس دل دے پاک پکور حجرے اندر بھری پلیتی جاندے ہو، فرضاں چھڈی جاندے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، کچھ سانو ہی دسو انجم جی اے کی کیتی جاندے ہو؟ کچھ سانو ہی دسو انجم جی، کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان رسول اللہ کے عاشق اور رسول اللہ سے محبت کرنے والے جھنڈیاں اور بتیاں میلاد کے دنوں میں لگا رہے ہوتے ہیں، مسجد میں اذان بھی ہو جاتی ہے اور مسجد میں ان کو بلایا جا رہا ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، وہ جھنڈیاں لگاتے رہتے ہیں، فرض نماز میں جماعت کے ساتھ نہیں ملتے۔ بتاؤ ایسا کرتے ہیں یا نہیں؟ ان حالیہ دنوں کے اندر ایک کراچی کی نعت خوان ہے، اس کا نام ہے مدیہ، بڑی نعت خوان ہے۔ ایک پوسٹر میری نظروں سے گزرا، اس کی تصویر لگی ہے اس پر۔ پہلی تو بات، تصویر بھی عند العلماء، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کس حد تک اس طرح کے پوسٹر بنانے جائز ہیں، اور کیا کچھ کھیل بنا ہوا ہے شریعت کے ساتھ اور کیا کھلواڑ ہے۔ اور وہ لڑکیوں کی بڑی تصویر لگی ہے اور اس کے ساتھ بقیہ دیگر نعت خوان لڑکیوں کی تصویریں ہیں، اور عجب بات، حیرت بالائے حیرت کے اس اشتہار پر لکھا ہے کہ مردوں کے لیے پردے کا اعتبار ہوگا، مردوں کے لیے پردے کا اہتمام ہوگا۔ میں نے پڑھا، میرے قدموں سے زمین سرک گئی، میرے نبی کی امت پر ایسا وقت بھی آنا ہے کہ اب عورتیں بپا کے تحل نعتیں پڑھیں گی اور مردوں کے لیے پردے کا اہتمام ہوگا۔
انجم اشرف تجھے ہزاروں سلام فرضاں چھڈی جاندے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو کچھ سانو ہی دسو انجم جی یہ کی کیتی جاندے ہو ہمارے معاشرے میں آگ لگی ہے اور محبت رسول کا جتنا دعوے دار پہلے ہے ظلم جتنے کرتا جا رہا اس سے بڑا عاشق بھی بنتا جا رہا جتنا بڑا چال باز ہے جتنا بڑا زیادتی ظلم کرنے والا ہے وہ اتنا بڑا رسول اللہ کا عاشق بھی بن رہا یہ چکمہ ہے اگر ایک مولوی کو سمجھ سکتا ہے تو رسولوں کا سلطان تو نبیوں کا تاجدار ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کھوکھلے نعرے ہیں یہ فقط محبت کا ایک ظاہراً لوگ پرچار کرتے ہیں ان کے دل میں جو عقیدت ہے وہ رسول اللہ بخوبی سمجھتے ہیں کچھ ناراض تو نہیں ہو گیا آپ کچھ لگتا ہے ناراض ہو کوئی سنیوں میں مولوی ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے جو سیدھی بات کرے تو سنی راضی ہو کہتے ہیں کہ ایسے مولوی کو بلانا ہی نہیں چاہیے جو سیدھی بات کرنے والا ہو بس ایک شعر کے ساتھ دوسرا شعر دھاگا بندہ ہونا چاہیے اور تو ٹوٹنا نہیں چاہیے ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں جو رسول اللہ کے غلام ہیں ان کی کیفیت دیکھیے آؤ میلاد والوں کی محبت دیکھیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر ایک جنگل میں گئے وہاں ایک بندہ بکریاں چرا رہا بولو کیا بکریاں چرانے والا بکریاں چرا رہا ہے اتنی بکریاں ہیں کہ بکریوں کی نہ تعداد پتہ نہ شمار نہ کتار ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس چرواہے کو پرکھنا چاہ سمجھنا چاہ کیسا بندہ ہے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اے بکریاں چرانے والے چروائے آؤ ایک کام کرتے ہیں آؤ ایک بکری ہمیں دے دو بکری کو ذبح کرتے ہیں گوشت بناتے ہیں بھون کر تم بھی کھانا ہمیں بھی کھانے دو بکری ذبح کر کے تم بھی کھاؤ ہم بھی کھاتے ہیں سارے لوگ کھائیں گے اب وہ بولا چروایا کہنے لگا حضور والا وہ بکریاں میری نہیں ہیں کہنے لگا میں تو دہاڑی پر بکریاں چراتا ہوں صبح کے وقت بکریاں لاتا ہوں شام کے وقت لے جاتا ہوں ان بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں مالک کوئی اور ہے دوستان گرامی قدر جب چرواہے نے یہ بات کی تو اسی وقت حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا او خدا کے بندے کوئی تیرا مالک یہاں دے کوئی نہیں رہا وہ اپنے محل میں ہے وہ اپنے مکان میں ہے اسے کیا خبر کہ بکری ذبح ہو گئی ہے لاکھوں بکریاں ہیں تیرے پاس 200 وہ بکریاں چرانے والا چروایا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی جانب تیکھی نظر ڈال کر کہنے لگا اگر میرا مالک نہیں جانتا فَأَيْنَ اللَّهُ مجھے بتا رب کہاں ہے کون تھا وہ چروایا کہنے لگا مجھے پتا اگر میرا مالک نہیں جانتا تو رب کہاں ہے وہ مالکوں کا مالک کہاں ہے خدا کی قسم کرنے میں بات چھوٹی سی نظر آ رہی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر گئے مدینہ منورہ میں صحابہ کا جلوہ ہے بہت زیادہ صحابہ بیٹھے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر مزے لے لے کر بار بار کہتے ہیں اس چروائے نے مجھے یہ جواب دیا رب کہاں ہے رب کہاں ہے میں کہتا ہوں لوگوں وہ بکریاں چرانے والا آج کے ہزاروں بناوٹی مولویوں سے بازی لے گیا وہ بکریاں چرانے والا آج کے ہزاروں بناوٹی نعت خانوں سے بازی لے گیا ہزاروں بناوٹی حاجیوں سے ایک بالشت آگے نکل گیا جو بکریاں چرا کر جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اگر کیمرے کی آنکھ دیکھے نہ دیکھے لیکن وہ پروردگار تو دیکھ رہا بتاؤ ہم کیسے عاشق ہیں امریکہ کا ایک صدر ہے جس کا نام تھا صدر جانسن کیا نام تھا 1961 میں یہ بندہ پاکستان میں آیا نا کراچی کلفٹن کے قریب رات کے 1 بجے اس کی گاڑی گزرنے لگی اس نے دیکھا کہ وہاں ایک بندہ رات کو مچھلیاں پکڑ رہا ہے رات کے 1 بجے کا وقت ہے مچھلیاں پکڑنے والا بندہ مچھلیاں پکڑ رہا ہے صدر جانسن نے گاڑی رکوائی کہنے لگے یہ جو مچھلیاں پکڑ رہا ہے اس کو کہو تمہیں
امریکہ کا صدر بلا رہا ہے، وہ پاکستان کے دورے پر آیا ہے۔ دوستو وہ مچھلیاں پکڑنے والے نے رات کے 1 بجے اپنا کام وہیں چھوڑ دیا، جلدی سے آئے تو صدر جانسن نے کہا خدا کے بندے مجھے پتا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام ہے بشیر ساربان، اونٹ چرانے والا۔ بشیر میرا نام ہے اور میں یہاں مچھلیاں پکڑوں۔ اس نے کہا مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، رات 1 بجے کا وقت ہے، تم مچھلیاں پکڑ رہا ہے، کون سی مجبوری ہے جو تجھے رات کو سونے نہیں دے رہی؟ تم مچھلیاں پکڑ رہا ہے، اے بتانے والے بولنا۔ بشیر ساربان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی نکل آئی، رونے لگا، کہنے لگا حضور والا میرے گھر میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، غربت کا پیرا ہے، گھر میں چکی غربت کی چل رہی ہے، دن بھر میں کام کرتا ہوں لیکن بچوں کے منہ کا لقمہ نہیں بنتا، میں نے مناسب سمجھا کہ رات کو بھی کام کروں گا، ہائے کاش میرے بچوں کا گزارا ہو جائے۔ لوگوں وہ صدر جانسن سے رو کر کہنے لگا مجھے بتا اگر تو چوری کر لیتا تیری زندگی کا نظام سیدھا ہو جاتا۔ اسے پرکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہنے لگا اگر تو چوری کرتا تیرا نظام ٹھیک نہ ہو جاتا۔ وہ آدمی رونے لگا ہے، اونٹ چرانے والا ہے، ریڑھی والا بندہ لے کر کہنے لگا ہاں اگر میں چوری کرتا میری زندگی سنور جاتی، میری نسلیں بھی سنور جاتی، لیکن چوری اس وجہ سے نہیں کرتا، ایک میرا یار ہے، ایک میرا محبوب ہے، ایک میرا پیارا ہے، وہ مدینے میں رہتا ہے، اس نے منع کیا ہے کہ چوری نہیں کرنی۔ کہنے لگا اب میری جان جاتی ہے چلی جائے، ساری رات محنت کروں گا لیکن چوری نہیں کروں گا، کہ ہائے کاش میرا یار مجھ سے راضی رہ جائے، میرا نبی مجھ سے راضی رہ جائے، یہ میری تمنا ہے۔ صدر جانسن کے دل پر یہ بات زناٹے دار تھپڑ لگی، سوچ کے سمندر میں چلا گیا۔ ایسے انسان بھی یہاں پر موجود ہیں۔ امریکہ واپس گیا، چند دنوں کے بعد اس نے ویزا بھیج دیا، کہنے لگا بشیر ساربان کو امریکہ بھیجو۔ بشیر ساربان امریکہ پہنچ گیا، دوستان گرامی کا صدر ہاؤس کے اندر بیٹھا ہے۔ صدر جانسن کہنے لگا ہے پاکستان سے آنے والے میرے مہمان دوست، اتنا سادہ بندہ ہے کہ کھانا کھانے لگا تو لقمہ سالن میں لگایا، کپڑوں پر سالن لگا لیا، صوفے پر بیٹھنے لگا تو جوتے پہن کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ صدر جانسن کہنے لگا مجھے پتا تمہیں پیسہ چاہیے، مال چاہیے، منال چاہیے، تجھے ثروت چاہیے، تجھے امریکہ کی نیشنلٹی چاہیے، مجھے پتا جو تو سوال کرے گا ہم صدر ہیں، ہم ریل پیل کر دیں گے۔ لوگوں لیکن بشیر ساربان پر قربان ہو جاؤں، اللہ کی قسم آنسوں کی جھڑی میں روتے روتے کہنے لگا نہ مجھے مال چاہیے، نہ مجھے منال چاہیے، نہ مجھے نیشنلٹی چاہیے، اے وقت کے صدر ایک کام کرو، رقم تم لگا دو، ہائے کاش ایک پھیرا میرا مدینے کا لگ جائے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دیکھیے نا وہ بھی انسان ہے اور عام بندہ ہے، مچھلیاں پکڑنے والا، لیکن ایمان مستحکم ہے۔ بولو ایمان مستحکم ہے، ایمان مضبوط ہے۔ لوگوں انہوں نے مذہب کو کھلواڑ نہیں بنایا، مذہب کو دنیا کی نظروں میں تماشا نہیں بنایا۔ وہ کہنے لگے مال نہیں چاہیے، منال نہیں چاہیے، مجھے اپنے نبی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، ایک پھیرا میرا نبی کریم کی بارگاہ میں لگ جائے، میری زندگی سنور جائے گی۔ ہزار حسرتوں سے صدر جانسن کہنے لگا ایک بار مجھے بھی وہاں پہنچا دیا
جائے، لیکن سعودیہ نے اسے اجازت نہ دی کیونکہ کافر ہے، کافر حرمین طیبین میں نہیں جا سکتا، لیکن کافر نے اپنے گھر کے اندر میرے مصطفیٰ کے مدینے کی تصویریں لگا لی اور جیتا رہا، کہتا تھا لوگوں یہ اس نبی کا دربار ہے جس کے عاشق کراچی میں رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نبی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، ارے سوچتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ، سب کہہ دو جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، مریض ہجر مدینہ ہوں لے چلو طیبہ، وہ جانتے ہیں میرے مرض کی دوا ہے، وہ جانتے ہیں میرے مرض کی دوا۔ بے شک بے شک بے شک۔ آخری بات سنیے، ہم حضور کے نوکر ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں، میرے نبی کے میلاد کا منکر جہان میں کوئی کافر بھی نہیں۔ بولو، کیا ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ یہ کہتے تھے کہ نبی پیدا کوئی نہیں ہوا؟ میلاد کا کیا معنی ہے؟ ماں کے بطن سے پیدا ہونا۔ کوئی انکار کرتا ہے؟ ابو لہب نے جو لونڈی آزاد کی تھی اس نے میلاد کی خوشی میں کی تھی۔ بولو، میلاد کو سب مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، زرتشت بھی مانتے ہیں، حتیٰ کہ دوستو ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ یہ سارے میرے نبی کے میلاد کو مانتے ہیں۔ جس بات کو نہیں مانتے، ذات مصطفیٰ کو ماننے والے بات مصطفیٰ کو نہیں مانتے۔ کیا بات ہے، واہ جی واہ، ذات کو مانتے ہیں، بات کو نہیں مانتے۔ اچھا، اگر ہم مانتے ہیں، ہم حضور کی ذات کو بھی مانتے ہیں، بات کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بولو، بات کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، مانتے ہم بھی مرضی سے ہیں، کرتے اپنی مرضی ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو کچھ بھی آپ نے کہا سچ کہا۔ حضور کی مدح سرائی کرنے والے خدا کی قسم اس کائنات کے روڑے بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں۔ ایک سکھ ہے انڈیا کا رہنے والا، وہ کہتا ہے میرا کملی والا جہانہ دا والی ہے، سکھ، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ میرا کملی والا جہانہ دا والی، او ستے زمینہ آسمانہ دا والی، او روحاں دا راکھا تے جسماں دا والی، میرا کملی والا جہانہ دا والی۔ پھر کہتا ہے غریباں یتیماں مسکیناں دا راکھا، خدا بھی نہ موڑے کدی اس دا آکھا، توراتاں زبوراں قرآناں دا والی، میرا کملی والا جہان۔ اللہ اللہ اللہ، بے شک۔ اچھا، دل میں ٹھنڈک نہیں پڑی کہ ہے کافر ہے سکھ، لیکن وہ کہتا ہے میرا کملی والا جہانہ دا والی، میرا کملی والا جہانہ دا والی۔ رسول اللہ کی ذات کو سارے مانتے ہیں، لیکن جہاں آ کر رولا بنتا ہے، جہاں جھگڑا ہوتا ہے، وہ رسول اللہ کی بات کا ہے۔ میرے نبی کریم نے جس دن اپنی بات چھیڑی تھی اسی دن نظام بگڑا تھا۔ حضور نبی رحمت نے لوگوں کو دعوت دی، سیرت کی بات کی سرکار نے، تو لوگ مختلف ہو گئے۔ لوگوں نے کہا ان کو روکیے، جب کسی سے حضور نہ روکے، جناب ابو طالب کی بارگاہ میں لوگ آئے، کہنے لگے اپنے بھتیجے کو سمجھائیں یہ ہماری بات مان جائیں۔ کیا کہنے لگے؟ بھتیجے کو سمجھائیں، ہماری بات مان جائیں، ہمارے خداؤں کے بارے میں، ہمارے نظام کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہیں، جو کچھ یہ مانگتے ہیں ہم ان پر قربان کر دیتے ہیں۔ یہ دولت مانگتے ہیں، ثروت مانگتے ہیں،
عرب کے اندر شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم جو کچھ یہ مانگیں گے ہم ان کے قدموں پر نشاور کر دیں گے۔ حضرت جناب ابو طالب حضور کو اپنے سامنے بٹھا کر کہنے لگے، میرے بھتیجے محمد میری بات سننا، میں اکیلا ہوں، تیرا دادا دنیا سے چلا گیا، تیرا باپ دنیا سے چلا گیا، اور خاندان کے کتنے جلیل القدر لوگ چلے گئے، اب میں اکیلا ہوں، ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کی مجھ میں سکت نہیں ہے، مجھے رسوا نہ کر، اے میرے بھتیجے محمد ایک کام کر، جو یہ لوگ کہتے ہیں وہ مان جا۔ میرے نبی کریم کو اپنے کام سے کتنی غرض تھی اور کتنی محبت تھی۔ میرے نبی کریم نے فرمایا، اے میرے چچا جان اگر تم بھی میرا ساتھ چھوڑ جاؤ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اے میرے چچا جان خدا کی قسم دنیا تو کہتی ہے کہ ہم تمہارے لیے تارے توڑ کر لائیں گے، فرمایا یہ عرب والے اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج توڑ کر رکھ دیں، بائیں ہاتھ پر چاند لائیں، مجھے یہ کہ محمد اپنا مشن چھوڑ دو، فرمایا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا۔ آمنہ کا لال اگر ذات میں بے مثال ہے تو آمنہ کا لال بات میں بھی بے مثال ہے۔ حضور اپنے اس مشن سے نہیں مڑے، لیکن آج ہم کیوں مڑ جاتے ہیں سرکار کے مشن سے؟ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا، ہم حضور کے مشن کی بات نہیں کرتے، سرکار کے کام کی جانب توجہ نہیں کرتے، ہم جھنڈیاں بتیاں لگا کر خوش ہو جاتے ہیں کہ سرکار ہم پر راضی ہیں۔ مجھے بتاؤ سرکار نے عملاً کوئی کام نہیں کیا، لوگوں کو حضور باور کرواتے اپنے کام سے، اور اپنی وہ عمل زندگی کے لوگوں کے سامنے رکھتے، لوگوں کو اپنے قریب کرتے۔ آئے کاش ہمارے دلوں میں بھی یہ بات اتر جائے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ میرا بیان آپ دوستوں کا سننا قبول فرمائے۔ ہر دور میں چلتا ہے پیمانہ محمد کا، آباد خدا رکھے میں خانہ محمد کا۔ اور کسی پنجابی والے صاحب نے یہ کہا تھا، یا رسول اللہ جے تو مل جاویں تے میں لکھ دیاں، جے تو نہ ملے تے میں ککھ دیاں، پر دل وچ اڈیکاں رکھ دیاں۔ اللہ تعالیٰ حضور کی محبت کے ساتھ ساتھ سرکار کے افعال کردار کی محبت بھی عطا فرمائے۔ اللہ میرا بیان آپ دوستوں کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے۔ وما علینا۔